ہم نے فرمایا 3 چیزیں کام آئیں گی، اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ اور نیک اولاد۔ نیک اولاد، جو آپ تو نماز نہیں پڑھ رہی میرے بھائی، وہ کہتے ہیں جی ہم مولوی صاحب کو بلائیں گے، 10 بچے پڑھائیں گے، مولوی صاحب نے پیسے دے دوں گے تو ہمارا معاملہ سیدھا ہو جائے گا۔ بھائیو آپ 70 پہ بیٹھتے ہیں، اللہ قسم جو آ رہے ہیں نا وہ صحیح ٹھڈوں دعا نہیں مانگ ہو رہی، وہ تو ہم ایک دوسرے کو دیکھنے دکھانے پہ آ رہے ہیں۔ جو آپ تو اخبار لے کے حکا لے کے بیٹھے، تو پڑھ اپنے والدین کے لیے، تو پڑھ۔ یہ تو ماشاءاللہ کرائے پہ بندے بلا لیے، چاول کھلا دی، روٹی کھلا دی، چلو جی آئے مولانا صاحب آئے، انہیں پیسے سوٹ لے چلیں گے۔ بھائی تو پڑھ، آپ تو بیٹھا اخبار لے کے، سیاست کے لیے لوگ آ رہے ہیں۔ میں پوسٹ پڑھ بھی رہا تھا کہ جڑے 2 سال پہلے بھی فوت ہوئے ہوں، جڑے الیکشن کھڑے ہوں انہوں نے افسوس کرنا آ رہے ہیں، وہ ریاکاری کے لیے سارا معاملہ ہے۔ تو پڑھ، ان کے لیے بخشش کی دعائیں مانگ۔ تو لے کے بیٹھا اخبار، تو لے کے بیٹھا حکا جو گھوم رہا ہے، وہ مولوی صاحب نے 10 بچے لے کے کونے سے پڑھائی کر دو۔ بھائی نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اولاد جو تیری نیک ہے وہ تیرے لیے مانگے دعائیں، وہ اعمال کرے، اعمال کا اجر اسے بھی ملے گا، تجھے بھی ملے گا۔ تو جب تو وہ قرآن کریم پڑھیں گے، تیرے لیے بخشش کی دعا مانگیں گے، نماز پڑھیں گے، ربنا اغفر لی ولی والدی کہیں گے، اللہ اس کا بھی بھلا کر دیں گے، تیرا بھی بھلا کر دیں گے۔ اب یہاں پہ آتا ہوں کہ اعمال تھوڑے سے منتقل بھی ہوتے ہیں۔ صحیح مسلم کے اندر 1435 36 37 38 40 45 تک، نیٹ کا دور ہے، سرچ کر لینا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک مرد کی کمائی کھانے میں سے اس کی عورت کچھ صدقہ کر دے، اس کا ارادہ اجاڑنے کا نہ ہو، اپنے بندے کو برباد کرنے کا نہ ہو، جیسے آج کل خواتین کرتی ہیں۔ کچھ سامان زیادہ ہوا، بندہ باہر نو گیا، سامان چوری چکیا، بندے نو بلایا سیدھا بھین دے پہنچاتے، سیدھا بھائی دے پہنچاتے۔ وہ بندہ پوچھتا میں نہ لے آندا کتھے جاندا، تیرے نیانے کھاندے۔ تو ایک اور المیہ بھی ہے، اگر تو بھائی کی بہن آ گئی جنہوں کہندے پھپھی، پھر تو مائی نے سر بننے ہوئے اندر بیٹھی، کوئی شے نہیں لیا کے دے، تیری بہن آ رہی نہ نیانے بھی آ رہے۔ اگر ماشاءاللہ ساڈی دلہن کی بہن یا اس کا بھائی آ جائے، جڑے قرآن پاک دے لحاف دے گلاف دے وچ پیسے لکوئے ہوندے نا، بی بی وہ بھی کڈ لیندی، بھانڈیاں دیاں چادراں تھلے پیسے پیندے وہ بھی کڈ لیندی، کیونکہ اب دلہن کی بہن اور بھائی آ رہے ہیں۔ میرا بھائی تو کدے کدے آندا ہے، ایدے کول تو ٹائم ہی نہیں ہوندا، یہ پتہ نہیں کدھا آ گیا میرے اج، میں تو دیکھا بڑی دیر ہوگی آیا نہیں۔ تو بھائیو یہ بھی ہمارے معاملات آپ نے کرنا ہے۔ اعمال صالحہ میں آپ کی اور ربنا اغفر لی ولی والدی 3 چیزیں کام آئیں گی، اعمال صالحہ، صدقہ جاریہ۔ صدقہ جاریہ میں کیا؟ اللہ حضرت سعد، میں حدیث سنا رہا تھا، 1438 یا 40 نمبر حدیث ہے۔ اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا کوئی عورت خیرات کرتی ہے اپنے خامد کے کھانے سے، اجاڑنے کا ارادہ نہ ہو، بھائی پڑھ لینا، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ اس عورت کو بھی اجر دیتے ہیں، جو کمانے والا ہے اللہ اسے بھی اجر دیتے ہیں۔ تو زندگی میں بھی اگر تم، ایک بات اور، آپ نے میت کے لیے جو دینا ہے وہ صدقہ ہے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا میت کے لیے صدقہ کرو، اللہ اس کا اجر دیں گے۔ تو اولاد صدقہ جاریہ کے اندر حضرت سعد رضی اللہ تعالی، اللہ کے نبی کا زمانہ ہے، آگے حضور میری والدہ فوت ہو گئی، میں کون سا افضل صدقہ کروں کہ انہیں اللہ اجر دے؟ کیا لفظ ہے؟ صدقہ کروں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے لیے بھلا فرمائے، کون سا افضل؟ اللہ کے نبی نے فرمایا پانی، تو انہوں نے کنواں کھدوا دیا۔ تو ہم تو زور لگاتے ہیں برادری کو راضی کرنے کے لیے۔ ایک اور بات، امام احمد رضا خان بریلوی رحمت اللہ علیہ نے اپنی احکام شریعت کے اندر لکھا ہے جب تم میت کے لیے کوئی صدقہ کرو غربا کو دیا کرو۔ ہمارے جب ہوتا ہے کل آ گئے یا 40واں آ گیا، ہم نے اعلان کیا برادری اکٹھی ہوگی، گاؤں کا جو اصل غریب حقدار کھانے کے لیے آیا نا، ایک دروازے پہ بندہ کھڑا تو پیچھے ہو جا، تو مہمانوں نو کھان دے، تو بھی اصل جس کا حق ہے غریب مسکین کا اسے تو پیچھے کر رہا ہے، باقی مہمان تیرے جو ہیں وہ ریاکاری کے دکھلاوے کے لیے ہیں، یار چلے گئے نہ گئے انہوں نے اعتراض کرنا، جو غریب ہیں اسے دے نہیں رہا۔ یہی حال ہمارے ولیمے کا ہے۔ میرے نبی نے فرمایا ولیمہ غربا کے لیے ہے،
جس वलीमे में गरीब ना बुला जाए वो वलीमा बर्बाद वलीमा है। मगर हम वलीमे तो बुलाते हैं जिसने लिफाफा देना है, जिसने न्यूंदरा डालना है उसे बुलाते हैं। असल तो ये वलीमा भी गुरबा का वलीमा है। तो फरमाते 3 चीजें काम आएंगी, औलाद नौरीना, सदका जारिया, आमाल सालिहा, ये असल इसाले सवाब है। तो दूसरी बात ये मैं बच्चे के लिए अर्ज की है, जो लेट हो जाते हैं तो उनके लिए दुआएं मांगो, बैठ के दुआएं कर रहे हैं, करनी चाहिए, बस ये मुंह तक ना आए जी अफसोस करे कि चले गए। आप उसके लिए रब्बे करीम ने फरमाया वल्लजी जाओ मिन बादी यकूलूना रब्बना इग़फिर लना व लिइख़वानिना, जो रब्बे करीम ने फरमाया बाद आने वाले साथी कह रहे हैं अल्लाह हमारे भाई की बख्शिश फरमा दे, अल्लाह ने माफ फरमा, आप उनके लिए बख्शिश की दुआएं मांगे। ये ना हो, मैंने देखे ये भी हैं, जनाजे का टाइम होता है, असर की अजान का टाइम हो गया, बंदे उसकी बख्शिश के लिए 70 पे आए बैठे हैं, अपनी बख्शिश के लिए 70 तो उठ के मस्जिद नहीं आते। 200 बंदा जनाजे थे, 1000 बंदा जनाजा पढ़ने आया, अजान हुई, मस्जिद में कोई नहीं आया, जनाजे के लिए बैठे जो फर्ज किफाया है। आप फर्ज नमाज पढ़ने के लिए मस्जिद में एक ही जनाजा पढ़ना आए हुए हैं, भाई उसकी बख्शिश की तो फिक्र लगी हुई है, तो तू अपनी बख्शिश भुला बैठा। तो नमाज फर्ज है, वो फर्ज किफाया है। अल्लाह से दुआ है जो चंद एक वाकया बातें मैंने अर्ज की हैं, एड्रेस की हैं, उम्मीद है कि इंशाअल्लाह मेरे और आपकी इस्लाह का सबब बनेगा। अल्लाह से दुआ है मेरे मौला मुझे और आपको सबको अमाल साले की तौफीक अता फरमाए।